الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين علقائے کاف قدس شہباز آشیان انس بلبل بوستان وما ينطق عن الهوى طوطی شکر خائے سبحان الذی اسریٰ مہمان خانے یطعمنی و یسقینی مرید صاحب اخلاص واعبد ربک حتی یأتیک الیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها في مقام آخر فإنك بأعيننا حين تقوم في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى حال محمد وعلى قال محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى عيال محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى استقلال محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان إحسان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى هنين بدر محمد وعلى زهر عصر فجر محمد وعلى ميلاد محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی شب ہے اور بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات کائنات عالم کی تاریخ کی ساری راتیں ایک طرف اور یہ رات ایک طرف یہ چاند ستارے یہ ہنسی رات نہ ہوتی سرکار نہ آتے تو کوئی بات نہ ہوتی مرکزی شب ہے یہ جس میں ہم اور آپ اس شب کی یاد منا رہے ہیں جس شب میں حضور جانے جانا اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے اور سرکار کی آمد کا جو استقبال ہے وہ نعرے لگا کے بھی کیا جا سکتا ہے پھول اور پتیاں نچھاور کر کے بھی اور گلیاں بازار سجا کے بھی لیکن سب سے جو حسین طریقہ ہے وہ درود اور سلام کے گجرے اور تحفے پیش کریں آپ حضرات اپنی قلت کو نہ دیکھیں اپنے مقدر پہ ناز کریں
چراغ محبت جلا کے رکھ دیا ہے مسجد انتظامیہ نے، اللہ روشنی پانے کے لیے بھی بندوں کو بھیج ہی دے گا۔ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش فرما لیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، سب پڑھیے صلی ہنوز میرا عشق بے زبان، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ پڑھ لیجیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ چاند تارے بھی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے بھی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما چاند تارے بھی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ بے مثل ہے کونین میں شہ ابرار کا چہرہ، آئین حق ہے میرے مختار کا چہرہ، دیکھے تو یہی بولے یوسف کے نام، یا رب تکتا رہوں تیرے دلدار کا چہرہ۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بسط حفظ و نیاز درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ثنا خوانان رسول، عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرکزی جامعہ مسجد انتظامیہ اور تمام اہل علاقہ جنہوں نے 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت بزمیں سجائیں، اللہ کریم سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مفتی سید ذیشان حسین قادری صاحب کا ہوگا۔ میں صرف اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے وعدے کے مطابق میں حاضر ہوا ہوں۔ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ کسی موضوع کا حق ادا کر سکوں، لیکن پھر بھی حضور کے در کی خیرات دامن میں سمیٹے ہوئے کچھ نہ کچھ آج کے عنوان سے متعلق چہرے بددعا میرا عنوان ہے۔
سرکار کا خوبصورت چہرہ مبارک، کائنات میں یہ وہ واحد چہرہ ہے، یہ وہ واحد چہرہ ہے کہ جس کی تعریف کرنے والے کائنات میں یہ وہ حسین چہرہ ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ کائنات عالم میں واحد یکتا یہ حسین چہرہ ہے کہ جس کی تعریف کرنے والوں کو بھی خدا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرے والدعا یعنی حضور کا چہرہ، سرکار کا چہرہ مبارک اتنا حسین ہے، صاحب دلائل الخیرات شریف نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت بن جاؤں تو زمانے میں لوگ ہزار قسم کی کریمیں اور نہ جانے کیسے کیسے ٹوٹکے آزماتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ لوگ جاتے ہیں نائیوں کے پاس اور 3-3, 4-4, 6-6 گھنٹے گزار کے اپنے آپ کو بناتے اور سنوارتے ہیں، لیکن وہ وقتی خوبصورتی ہوتی ہے، 2-4-5 دن کے بعد وہی کی وہی صورت باقی لوٹ کے آ جاتی ہے۔ لیکن صاحب دلائل الخیرات شریف فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کہیں سبحان اللہ۔ بمشکل یہ 15 آدمی موجود ہیں، لیکن آواز تو مجھے 200 آدمیوں کی محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے چہرے مبارک کے بارے میں صاحب دلائل الخیرات شریف فرماتے ہیں جس بندے نے خوبصورت بننا ہو وہ حضور کے چہرے کی تعریف شروع کر دے، اللہ اسے بھی خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پہ سرکار کے چہرے کی بات آئی، اگر آپ قریب ہو جائیں تو مجھے اور اچھا لگے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 2 ہے اور سورت مبارکہ ہے البقرہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تو مدینہ کے لوگوں نے، وہاں جو یہودی رہتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے، صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ ہے، صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن قبلہ تو اپنا نہیں ہے آپ کا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قبلہ تو ہمارا بیت المقدس، اس کی طرف کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اپنا قبلہ کہاں ہے تمہارا؟ اگر نبی ہوتے تو قبلہ نہ ہوتا، تمہارے پاس تو اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھو تم کاہے کہ نبی ہو؟ بس یہ بات تھی کہ سرکار جانے جانا نماز ظہر پڑھا رہے تھے مسجد قبلتین میں۔ جو لوگ حج و عمرے کو تشریف لے کے ان کو پتہ ہے کہ ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں 2 قبلے ہیں، ایک کا رخ اس طرف ہے، دوسرے کا اس طرف ہے، مسجد قبلتین۔
ظہر کی نماز کے دوران حضور جانے جانا کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، انہوں نے میرا دل تو کھایا ہے، ایک تانا دیا ہے کہ تمہارا قبلہ اپنا کیوں نہیں ہے؟ اپنا قبلہ ہونا چاہیے اگر تم واقعی نبی ہو تو۔ بس قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ زور سے ذرا سبحان اللہ۔ ہم تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہنے کی بھی میری ڈیوٹی لگا دیں۔ ہم جب تک اس بات کا آپ مزہ ہی نہیں لیں گے پھر کیسے آگے چلیں گے؟ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ چہرہ آسمان کی طرف ہے۔ مرکزی جامع مسجد میں محفل شروع ہو گئی۔ محسن علی چشتی صاحب مستقل بنیادوں پہ نقیب محفل ہیں، تاخیر ہو گئی، 10-20 منٹ لیٹ ہو گئے۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ گھر سے تو نکل گیا تھا، راستے میں ریلی جا رہی تھی، جلوس جا رہا تھا تو ٹریفک میں پھنس گیا تھا، نکل چکا تھا، میں آ رہا تھا، بس مجبوری یہ بنی کہ رکا ہوا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ تیسری رکعت میں ظہر میں کتنی ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں، 4 ہی ہوتی ہیں؟ جلدی سے بتا دیں مجھے۔ 4 ہی ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ جس کو 4 بولنا نہیں آیا اسے پھر کچھ بولنا بھی نہ آیا۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ جب بندہ 4 پہ پہنچتا ہے تو پھر 5 پہ پہنچتا ہے۔ ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہم 4 کے بھی غلام ہیں اور 5 کے بھی غلام ہیں۔ مرکزی جامع مسجد کے اس خوبصورت باوقار اجتماع میں میرا دل بس یہ کہہ رہا ہے کہ محراب و منبر پہ اور میڈیا سوشل پہ بہت لڑائیاں ہو گئی ہیں، اب کوئی پیار اور محبت کی باتیں ہونی چاہیے۔ اور اس نمائندہ اجتماع جس کا نام ہی تجدید عہد وفا ہے، میں اپنا میسج یہ دینا چاہوں گا کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ مسجد انتظامیہ احباب سب نوٹ فرمائے میرا پیغام کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ اگر کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے، اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ تیسری رکعت میں کہ 4 ہی ہوتی، کون سی نماز؟ ظہر کی نماز تھی۔ تیسری رکعت میں جناب جبریل امی تشریف لے کے آئے
تو محبوب نے فرمایا جبریل 2 رکعتیں کیوں گزر گئی؟ سبحان اللہ۔ اب ان کی جو میں نے مثال پیش کی تھی ان کی تاخیر کی، وہ ذہن میں رکھیے گا، پھر سمجھ آئے گی بات۔ جبریل تاخیر کیوں کی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ نکل تو میں گیا تھا، پر قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا چہرہ اٹھا ہوا تھا اسی کو ہی دیکھ رہے تھے، اتنے میں لیٹ ہو گئے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قبلہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر آپ کی مرضی ہے آپ چہرہ گھما دیں، ہم اسے ہی قبلہ بنا دیں گے۔ آپ کا جدھر دل کرتا ہے آپ چہرہ گھمائیں، قبلہ وہی بن جائے گا۔ چہرے بددعا کی ایک بات تو آپ کو پتہ چل گئی کہ جدھر قبلہ گھومتا ہے، جدھر چہرہ حضور کا ہو جائے قبلہ ادھر گھوم جاتا ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آگے ایک اور بڑی پتے کی بات کروں۔ نہیں، یہ بہت ٹھنڈا ماحول ہے، رگج کے بولے سبحان اللہ۔ یہ جشن نبی ہے تو جشن کوئی خاموشی سے ہوتا ہے؟ جدھر حضور کا چہرہ ہوگا قبلہ ادھر بن جائے گا۔ قبلہ ایک بات تو پتہ چلی کہ جدھر بھی حضور چہرہ کر لیں قبلہ ادھر بن جاتا ہے۔ تو سرکار کے چہرے کی وجہ سے قبلہ کعبۃ اللہ شریف بنا۔ ایک بات آپ کے علم میں آ گئی کہ حضور کا چہرہ کتنا حسین ہے۔ اب اسی آیت میں میں دوسری بات کر رہا ہوں، بس جڑے رہیے میرے ساتھ، توجہ کی تار مت ٹوٹنے دیجیے گا، وقت کے دامن میں وسعت بہت کم ہے۔ اللہ آپ کو موقع دے کبھی، اور اللہ آپ کو توفیق دے تو کبھی آپ اپنی انگلی کو ایسے ایسے گھمانے کے بجائے کبھی ایسے بھی کریں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے ذرا سبحان اللہ، یعنی کبھی قرآن پڑھیں آپ۔ تو میں نے آیت آپ کو بتائی ہے دوسرے پارے سورہ بقرہ میں، چہرے بددعا کی بات ہے کہ ہم تیرے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسٹیج بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، شایان شان اسٹیج علماء کے بنا ہوا ہے، اور یہ اسٹیج کتنا ظرف والا ہے کہ میرے جیسے نالائق بندے کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ یہ اسٹیج کیوں بنا ہے؟ محفل کے لیے بنا، یہ 12 روزہ کے لیے بنا ہے علیم بھائی۔ ادھر نماز بھی ہوتی ہے، ویسے تو یہ محفل کا ہی لگ رہا ہے، یہ محفل کا ہی ہے نا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، یہ محفل کا اسٹیج ہے، اور یہ ساؤنڈ بھی محفل کے لیے لگا ہے میرے خیال ہے، یہ ساؤنڈ بھی محفل کے لیے لگا ہے۔ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ ساؤنڈ لگا ہے محفل کے لیے۔ پہلے دن کوئی بندہ آیا، ساؤنڈ کو دیکھا، عصر کی نماز میں دیکھا، اس نے پوچھا یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ مسجد کے ہارن اپنے لگے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس سے عرض کیا گیا حضرت قبلہ عالی جا آج یہاں محفل ہوگی اس لیے یہ ساؤنڈ لگا ہوا ہے، یہ اسٹیج بنا ہوا ہے۔ دوسرے دن آیا، بھائی یہ کیوں؟ بھائی آج بھی محفل ہوگی، 12 دن تک کنٹینیو ہوگی۔ جب 13 دن گزر گئے اور ساؤنڈ کے ڈبے یہاں رکھے ہوئے، ظہر کی نماز عصر کی نماز میں کوئی بندہ آیا، اس نے آگے پوچھا کہ یہ ڈبے، یہ ایکو ساؤنڈ، یہ چیزیں یہاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جواب دیں۔
یار وہ اٹھانا بھول گیا تھا، بس کام کوئی نہیں ہے۔ پس ثابت ہوا کہ جب کسی چیز کا کام ہو جائے تو اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ جو اسٹیج بنتے ہیں، یوں تو چونکہ نماز کے لیے ہے، ورنہ عام طور پہ ہمارے 12 ربیع الاول شریف چوک پہ جو اسٹیج بنا ہوا ہے، جب کل جلسے ختم ہو جائیں گے تو وہ اسٹیج بھی وہاں سے اٹھا دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ 13ویں دن وہاں اسٹیج نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کوئی دیکھے گا بولے گا جب ان کے جلسے ہی ختم ہو گیا، اب تو خدا کے لیے اسے اٹھا لو۔ میرے عزیزوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز کا کام ختم ہو جائے تو پھر کام جب ختم ہو جائے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا آپ کو میں نے دعوت فکر دی ہے، قرآن پاک پڑھیے گا، وہاں لکھا ہوا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہ ہم تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ تو آج بھی یہی ہے کہ ہم تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آج میں تصورات میں ڈوب کے میں نے کہا میرے مالک چہرہ مصطفیٰ کا اٹھا تھا، اس لیے اٹھا تھا کہ قبلہ بدل جائے، قبلہ تو بدل چکا ہے اور تو اب بھی اسی چہرے کو دیکھ رہا ہے، اب کیوں دیکھ رہا ہے؟ قبلہ تو بدل گیا ہے، اب کیوں دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کائنات میں ایک ہی تو چہرہ ہے جو دیکھنے کے لائق ہے، اسے نہ دیکھا جائے تو پھر کسے دیکھا جائے گا؟ ایک ہی تو چہرہ ہے حضور کا، اور کتنے کمال کا چہرہ ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم۔ ادھر آپ میری جانب دیکھیں، اچھا اپنے دل پہ دیکھ لیں، اپنے دل کے اندر بھی یہی ہے، جس کے ہے وہ تو بولے کم از کم سبحان اللہ۔ اپنے دل کے اندر بھی یہی ہے۔ اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں پر آپ کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے نا پریشان ہو رہا ہوں۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ یقین کر لیں کہ خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن میرا حوصلہ نہیں بن رہا ہے ابھی تک۔ اللہ کی پوری کائنات میں خدا نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ خوبصورت بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 6۔ فرمایا وہ ہے، ترجمہ سماعت کیجئے، هو الذی یصورکم، وہ ہے یصورکم جو تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا بولے، وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ ان تصویر بنانے والے بچے کیمرے والوں کو اگر آپ پوچھیں کہ تصویر اچھی آنی چاہیے تو یہ کہیں گے کہ بالکل اندھیرا گھٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، روشنی بھی ہونی چاہیے، اور سورج کی تیز روشنی بھی نہیں ہونی چاہیے، روشنی بھی صحیح نارمل ہونی چاہیے، بالکل اندھیرا بھی نہیں ہونا چاہیے، صفائی بھی ہو، یہ بھی ہو وہ۔ میں اس کے تصویر بنانے پہ قربان جاؤں کہ ماں کی رحم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں کتنی خوبصورت تصویریں بنا رہا ہے وہ ہمارے۔
وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر آپ دیکھیں اور سبحان اللہ بولیں. اب میں یہاں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے یہ ساری تصویریں اس نے بنائی. یہ ساری تصویریں اس نے بنائی. اگر وہ یہ ساری تصویریں نہ بناتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, ہم ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکتے. کیا چہرے بنائے ہیں اس نے, لیکن کائنات کا سب سے حسین چہرہ چہرہ مصطفیٰ ہے. اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ آپ کو نالین پاک دکھا کے, آپ ادھر دیکھیں تو میں عرض کروں. آپ کے میڈیا کے اوپر بڑے بڑے حسین لوگوں کے فوٹو ہیں. دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ آئے, تصویریں وائرل ہوئی, اچھی بری ساری تصویریں وائرل ہوئی, بڑے بڑے خوبصورت مقام ہیں. لیکن ساری چیزوں میں جو خوبصورت ہے وہ انسان کا چہرہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے. میں نے قرآن کی آیت پیش کر دی, آیت نمبر 6 سورہ آل عمران سے. اب غور فرمائیے, فرمایا کہ وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ ہیں, لیکن کسی کے منہ کی, کسی کے چہرے کی اتنی تصویریں دنیا میں نہیں وائرل ہوئی, کسی کے چہرے کی تصویریں اتنی نہیں بکی, کسی کے چہرے کی تصویریں لوگوں نے اتنی نہیں خریدی نہ دیکھی. اب ذرا نتیجہ پیش کر رہا ہوں, کسی کے چہرے کی تصویریں اتنی مشہور نہیں ہوئی جتنی میرے محمد کے نالین کی تصویریں دنیا میں مشہور ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہے سبحان اللہ. میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ اصل نہیں ہے, یہ اصل نہیں ہے, نقل ہے. کیا ہے یہ؟ نقل ہے. جس نقل کے مول ایسے پڑ گئے ہیں اس اصل کا کیا عالم ہوگا. کہتے ہیں کہ چہرے کا تصور مشکل ہے, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبین کو رہنے دو, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. عزیزان گرامی قدر, سرکار کے چہرے مبارک کا ایک کمال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, چہرے بددعا کا, کیونکہ میرے ذمہ عنوان بھی یہ ہے اور بڑا حسین عنوان ہے. ایک شخص صبح کے 10 بجے, کتنے بجے؟ 10 بجے گھر سے اٹھا. 60 70 80 سال اس کی عمر ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ 70 80 سال اس کی عمر ہے. 80 سال بتوں کے آگے پوجا کرتا رہا, آگ کا پجاری تھا, کفر اور شرک کی زندگی گزاری. ایک دن صبح کے 10 بجے کفر سے اور شرک سے بیزار ہوا. ٹائم یاد ہے آپ کو؟ صبح یہی بددعا ہے, یہی چاشت کا وقت ہے. صبح کے 10 بجے اٹھا, بارگاہ رسالت مآب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کتنے بجے؟ 10 بجے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں کفر سے بیزار ہوں,
مجھے کلمہ پڑھائیے ایمان کی دولت عطا فرمائے. مجھے کلمہ پڑھائیں, مجھے یعنی کہ یہ پڑھائیں کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس سے اچھا کلمہ کوئی نہیں ہے اور اس سے اچھی رات بھی کوئی نہیں ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ. صبح کے 10 بجے, کتنے بجے جی؟ صبح کے 10 بجے حضور کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے, ایمان کی دولت عطا فرمائیے. حضور کے چہرے کو دیکھا, یعنی کلمہ بھی پڑھا اور کلمے والے نبی کو بھی دیکھا. کلمہ پڑھا, نبی پاک کو دیکھا. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد طبیعت خراب ہوئی اور جان نکل گئی, دنیا سے چلا گیا, دنیا سے چلا گیا. 15 سے 20 منٹ کا مسلمان ہے. تھوڑا قریب بیٹھ جائیں, آپ کی مہربانی, قریب سے تھوڑی محبتیں پیش کریں. 15 سے چہرے والضحیٰ, ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا کہ ظہر پڑھنے آیا ہوگا. حج کا مہینہ نہیں آیا کہ حج کرنے آیا ہوگا. زکوٰۃ سال بعد فرض ہوتی ہے, زکوٰۃ بھی نہیں دی. تہجد کی رات بھی اس کی زندگی میں نہیں آئی. غور سے سنیے, ابھی وہ حضور کی بزم سے نکلا بھی نہیں تھا کہ کسی کو پانی پلانے تک کی بھی نیکی اس نے کما لی ہو, وہ بھی نہیں. ابھی اس نے کسی کو کھانا بھی نہیں کھلایا, ابھی اس نے کوئی نیک کام اور نہیں کیا. اس کی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں ہے, اس کی زندگی میں ایک روزہ بھی نہیں ہے, اس کی زندگی میں حج و خیرات صدقات کچھ بھی نہیں ہے. اس کی زندگی میں صرف 2 نیکیاں ہیں. ایک نیکی یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے, دوسری نیکی ہے کہ کلمے والے کے چہرے کو اس نے دیکھا ہے. بس 2 نیکیاں ہیں. اب میں آپ سے یا اسٹیج سے یا کسی حیدرآباد کے بڑے عالم یا مفتی سے نہیں, میں کسی عام بندے سے نہیں, میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضور پیر پیرا میر میرا شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم میرا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں, اور آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں کہ حضور بندہ نواز اس بندے کا مقام کیا ہے. اس بندے کا مقام کیا ہے؟ کون سا بندہ؟
15 منٹ کا مسلمان، 80 سال کا کافر، 15 منٹ کا مسلمان. یہ سن لیں اور پھر مجھے اجازت دے دیں. 80 سال کا کافر مشرک بدترین، اور 15-20 منٹ کا مسلمان. پوچھ رہا ہوں حضور غوث اعظم سے کہ یہ کس شان کا مالک ہے؟ یہ کس شان کا مالک ہے؟ فرماتے ہیں یہ بندہ اس جماعت میں شامل ہو گیا، یہ بندہ اس جماعت میں شامل ہو گیا جو جماعت جنگ کے میدان میں جن گھوڑوں پہ سوار ہو کے جا رہی ہے، ان گھوڑوں کے قدموں سے جو گرد لگ کے اڑتی ہے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم 40 سال عشاء کا وضو سے فجر کی نماز، اتنا بڑا وقت کا غوث، ان کا فرمان سنیے. فرمایا یہ بندہ اس لسٹ میں آ گیا ہے. کون سا؟ 15 سے 20 منٹ. بہت شکریہ، آپ تھوڑی سی مدد کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایسے بندے مجھے مل جائیں بیان میں تو بیڑا ہی پار ہے، جو میرے ساتھ تھوڑا بولتے رہیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. 15-20 منٹ کا مسلمان حضور سیدی غوث الثقلین آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس جماعت میں آ گیا جو جماعت گھوڑوں پہ بیٹھ کے جائے اور گھوڑوں کے قدموں سے گرد لگے. کیا لگے؟ گرد لگے. اور گرد بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پیروں سے لگ کے لگ جاتی ہے، دوسری اڑ جاتی ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے جیسے دنیا کے سارے غوث اس گرد کے برابر بھی نہیں ہے جو اس کے قدموں سے لگ کے اڑ رہی ہے. توجہ ہو تو آگے چلیں. یہ نتیجہ پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر مجھے اجازت دے دیجئے گا. میں اس شہر کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں حضور کا، لیکن میری ڈیوٹی حضور نے بڑی لگائی ہے، اس لیے میں پورے وقت پہ آپ سب سے پہلے میں آ گیا. 2 4 5 دوست بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے بزرگوں نے یہ بتایا تھا کہ نوکر کا کام ہے نوکری شروع کرنا، بندے بھیجنا خدا کا کام ہے. بندے اللہ تعالیٰ خود ہی بھیج دیتا ہے. اور مجھے جو میرا 1 گھنٹے کا وقت تھا، میں فکس ٹائم پہ بھی الحمدللہ پہنچ گیا ہوں، اور اس بات پہ بہت شکر گزار ہوں کہ میں اپنے وعدے کے مطابق اس نور بھری رات میں، رحمتوں بھری رات میں حاضر ہو گیا. بس چونکہ میں ہر جگہ 5-5 10-10 منٹ ان سے ادھار لوں گا تاکہ میں آگے جلدی پہنچ جاؤں. تو آپ بھی بس یہ سن لیجئے گا، پھر اس کے بعد محسن بھائی کے حوالے ہوگا یہ اسٹیج بھی اور آپ بھی، اور آج تو ان کے حوالے ہوں گے، لیکن حشر کے دن اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں؟ ذات حق بولی کہ وہ سب مصطفیٰ نے سنبھالے ہوں گے، وہ سب مصطفیٰ نے سنبھالے ہوں گے. اور جس کو مصطفیٰ نے سنبھال لیا، ذرا سینے کا زور لگا کے بول دیں، میں بتاؤں پھر کیا ہوگا جس کو مصطفیٰ نے سنبھال لیا. جس کو مصطفیٰ نے سنبھال لیا، استاد زمن شہنشاہ سخن اعلی حضرت امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی قلم توڑ کے رکھ دیا. فرمایا جس کو مصطفیٰ نے سنبھال لیا اس کا حال پھر یہ ہوگا کہ ڈھونڈا ہی کرے گا صدر قیامت کے سپاہی.
ڈھونڈائی کریں کر صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ 20 منٹ کا مسلمان ہے، کتنے کا؟ ہاں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کا اختیار ہے اور اختیار نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں 60 سال کا شبدار غوث پاک ہے، اور 20 منٹ کا ایک بے نمازی بندہ ہے جس نے نماز ہی دنیا میں دیکھی نہیں نہ پڑھی، صرف کلمہ پڑھا یا کلمے والے کو دیکھا دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کا مقام یہ ہے کہ دوزخ میں جانا تو دور کی بات ہے، دوزخ کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں کتنی چیزیں ہیں؟ بولیے، 2 چیزیں، ایک کلمہ اور دیدار مصطفیٰ۔ تو کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن کیا بات ہے ایسی کہ وہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے، ہم حساب دے رہے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، وہ زندگی بھر کا کافر ہے، 20 منٹ کا مسلمان ہے، ہم رکے ہوئے ہیں، وہ جا رہا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ ایسے بغیر ٹکٹ کے جا رہا ہے، بغیر روک ٹوک کے جا رہا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو اسے سیدھی جنت لے جا رہی ہے؟ کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم تو اپنے حساب کتاب بھگت کے پھر جائیں گے، لیکن وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جا رہا ہے۔ تو صرف ایک ہی بات ہے، دیدار چہرے والضحیٰ ہے، دیدار چہرے والضحیٰ ہے۔ میرے ذمے چہرے والضحیٰ کا عنوان تھا۔ لوگوں، حضور کے ایک اختیار ہوتا ہے کہ بندہ استعمال کرے، ایک اختیار ہوتا ہے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک اختیار وہ ہوتا ہے جو استعمال بھی نہیں کرتا۔ اب ایک اختیار جو استعمال کرتا ہے وہ ہے پتہ نہیں کیسے سمجھ آئے گی ہے کہ نہیں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، 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 کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ جناب حضرت عباس حضور کے چچا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے رأیت امارۃ نبوتک وانت تشیر فی الماء الی القمر باصبعک، اے میرے آقا، میں نے آپ کی نبوت کی علامتیں جھولے بھی دیکھ لی تھی جب آپ جھولے میں تھے، جب جھولا جھول رہے ہوتے تھے، اللہ اللہ، جب جھولا جھول رہے ہوتے تھے، میں نے ایک دن رات کو آپ کو دیکھنے آیا، میں نے کیا دیکھا کہ چاند کو کبھی ادھر جاتے دیکھتا ہوں، کبھی ادھر جاتے دیکھتا ہوں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے دیکھتا ہوں، آپ چپ بیٹھے، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، اللہ اللہ، چاند ادھر جاتا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ انگلی کبھی ایسے کرتے تھے، کبھی ایسے کرتے، کبھی ایسے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور یہ صبح سہانی
بھینی صبح جو آنے والی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غیرت کا نشان مشتاق عشق مصطفیٰ بریلی کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ صبح طیبہ میں کوئی بلتا ہے بڑا نور کا، بولو صبح طیبہ میں کوئی بلتا ہے بڑا نور۔ میرے ساتھ مل کے شامل ہو جاؤ، کل قیامت کے دن شکایت لگاؤ گے ہماری کہ یہ تو آپ کی شان پڑھ کے چلے گئے، ہم محروم ہی رہ گئے، سنتی رہ گئے۔ ہم بھی ایسے حضور کی شان کی نیکیاں اٹھا کے لے کے جائیں گے اور تم بھی ٹوکرے بھر بھر کے لے کے جاؤ گے کہ یا اللہ یہ دیکھ اور کون سی نیکی ہمارے پاس ہے سوائے ثنائے مصطفیٰ کے، اس کے سوا کون سی نیکی ہمارے پاس ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں میلادی پیدا کیا ہے، اللہ نے فسادی ہونے سے بچا لیا ہے۔ آج کچھ لوگ اڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ میں اپنے اور آپ کے مقدر پہ ناز کر رہا ہوں کہ ہمارے کلیجوں میں، ہمارے دل اور دماغ میں ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے حضور کی آمد کی۔ کیا مقدر ہے ہمارا، کیا نصیب ہے کہ آج الحمدللہ ہم خوش ہیں۔ اس لیے خوش ہیں کہ کائنات عالم خوش ہے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی روشن فلک ہے وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے، آپ کا خوبصورت انتظام اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ مجھے اجازت دے دیں، زندگی نے وفا کی، پھر کسی موقع پہ کہیں موقع ملا پھر سرکار کے چہرے مبارک کی بات کو اور آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کریم بس در سرکار کی نوکری میں زندہ رکھے۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ داول حشر نے مجھے یہ کہہ کے بخش دیا، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔